السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھوڑی جی آواز تک کھولو ساڑھا سپیکر ہی نہ مسجد ٹھیک ہو سکے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے دکھیاں نو گڑ لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گڑ لایا میرے محمد نے دیا نماڑیاں نو مار دند ہاں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دند ہاں دیا نماڑیاں نو مار دند ہاں زندہ بیچاریاں نو گاڑ دند ہاں دیا دا شان ودایا دیا دا شان ودایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا میرے محمد نے شجران سنے نو سلام کتائے جانور چل کے کلام کتائے شجران سنے نو سلام کتائے جانور چل کے کلام کتائے پتھرانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیانو گڑ لایا میرے محمد نے بہت وچ کعبے دے سجائی کھڑے گا بہت خانہ کعبے نو بڑائی کھڑے گا بہت وچ کعبے دے سجائی کھڑے گا بہت خانہ کعبے نو بڑائی کھڑے گا کعبے نو کعبہ بنایا کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دکھیانو گڑ لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو عقیدہ توحید عطا فرمایا
اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، تمام انبیاءوں اللہ تعالیٰ نے بھیجیا انہاں دی قوم دی رہنمائی واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء آئے، تمام نبی پیغمبر آئے، لیکن جدو میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میرے رب نے فرمایا ہے لوگو، میں مومن بندیاں تے بڑا احسان کیتا ہے، اللہ نے بڑی کرم نوازی کیتی ہے کہ تواڈے اندر سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آمن تو پہلے دنیا دے اور خصوصاً عرب دے حالات بڑے خراب ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے عرب دے حالات نو بدلیا، معاشرتی حالات نو تبدیل فرمایا، معاشی حالات نو تبدیل فرمایا، سماجی حالات نو تبدیل فرمایا، اور ایک وقت او آیا کہ جدو عرب دی سرزمین تے جہالت عام آئی، لیکن جدو میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، انہاں عرب دی رہنمائی فرمائی تو دنیا کائنات دی اندر عرب نے ایسا نقشہ پیش کیتا کہ دنیا دانگ رہے۔ میرے نبی دے آمن تو پہلے جڑے عرب دے لوگ آنا، عرب دے لوگ او خود اپنے آپ نوان دے آن کہ دنیا کائنات دے اندر جہالت دے اندر ساڑھا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جڑے گناہ کر دے آن، جہالت کر دے آن، ان دیتے بڑا گھمانڈ تے بڑا تکبر کر دے آن کہ اسی جہالت بڑی کرنی۔ لیکن جدو میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے نبی نے فرمایا، او لوگو، جہالت تے غرور تے غمانڈ تے جہالت نو عام نہیں کرنا، بلکہ ویکھنا ہے کہ اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا، انسان نو انسان بنایا، بندے نو بندہ بنایا، پتہ چلایا کہ او انسان تو صدر کائنات ہیں، تو اشرف المخلوقات ہیں۔ رب نے تینو زمین تے جدو بیجیا، جدو بندیا بناویں لگیا تے فرشتیاں نے آکھے اللہ کیڑی لوڑ ہے اسی تیری عبادتاں کر دے پہ ہیں، انسان نو کیوں بنا رہے ہیں، قتل و غارت کرے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جدو انسان نو رب نے بنایا تے انسان نو بنا کے اللہ نے بڑا فخر کیتا۔ جدو میرے نبی آئے تے میرے نبی نے آکھیا مانے اللہ نو تواڈے تے اللہ دے مان نو برقرار رکھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے چاند عرب دے حالات تواڈے سامنے میں پیش کرانگا، اور نال نال میرے نبی نے آ کے جو عرب دے حالات تبدیل فرمائے میں او انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کرانگا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک مینو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مینو تو انو سن کے سنا کے اس دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تُسے سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرا اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق میں مومن لوگ آتے، ایماندار لوگ آتے، ایمان والے آتے، مومن بدے آتے. اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا ہے، اللہ نے بڑی بڑی کرم نوازی کیتی ہے کہ اللہ نے تواڈے نفساں وچوں، تواڈی جاناں وچوں، تواڈے وچوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں. میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نے تانوں آ کے اللہ دیاں ایتاں سکھائیاں، ہاں ہاں اللہ دیاں نشانیاں دسیاں، اللہ دیاں ایتاں سکھائیاں. وَيُزَكِّيهِمْ تانوں پاک کیتا، یعنی جہالت تو پاک کیتا، گناہاں تو پاک کیتا، غلطیاں تو پاک کیتا، برائیاں تو پاک کیتا، وڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں تو پاک کیتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تانوں حکمت دی تعلیم دیتی. حکمت و مراد میرے سونے نبی محمد نے اپنی حدیثاں سنا کے اپنی عملی زندگی پیش کر کے لوگاں دی جناب رہنمائی کیتی ہے، لوگاں نو سیدھے راہ لے کے آئے نے، لوگاں دی رہنمائی کیتی ہے. وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرما رہے ہیں ایسا تو پہلے تسی جہالت اندر ڈبے ہوئے ہو، تسی گمراہی دے گڑے چے ڈبے ہوئے ہو، تسی گمراہی دے میں چاہو. ہائے میرے پیارے بھائیو، لیکن جدو میرے سونے نبی محمد آ گئے، جدو میرے آلہ نبی محمد آ گئے، ادو میرے نبی نے فرمایا میں لوگاں دی کمراں تو پکڑ کے، لوگاں دی گردناں تو پکڑ کے انہاں نو جہنم تو پیچھے لے کے آیا، انہاں نو جہنم تو پیچھے لے کے آیا. اگر میں نہ آندا، اللہ احسان نہ انسانیت دے کردا، اللہ مومنہ تے کرم نوازی نہ کردا، اگر میں نہ آندا تے لوگاں پہ در پہ زیادہ تر جہنم میں جانا گا. لیکن جدو میں آیا اللہ نے مینو توفیق دیتی، میں لوگاں نو جہنم تو بچا لیا، لوگاں نو جہنم تو دور کر لیا، لوگاں نو دوزخ چوں نکال لیا. آمن میں تینوں دسنا چاہنا کہ میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن تو پہلے عرب دے حالات کی آڑ، دنیا کائنات دے حالات کی آڑ، میرے نبی دے آمن تو پہلے ایک بہت بڑا گناہ پایا جاندہ سی. او انہا وڈا گناہ ہے، او دی معافی نہیں ہے. اگر سچی توبہ نہیں کرو گے او گناہ معاف نہیں ہوئے گا. اس تو بعد کدی بھی گناہ نہیں کرو گے تا تینوں معافی ملے گی. سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال شرک کیتا جاندہ گا، اللہ دے نال جناب شریک ٹھرایا جاندہ گا، بت پرستی دا دورہ گا. جناب لوگ چن دی پوجا کر دیاں، لوگ ستاریاں دی پوجا کر دیاں، لوگ حجراں دی پوجا کر دیاں، لوگ شجراں دی پوجا کر دیاں. جس چیز تو انہاں نو ڈر لگدا گا کہ اے چیز ساڈا نقصان کر سکتی ہے، انہوں بھی رب بنا نہیں دیاں، انہوں بھی معبود بنا نہیں دیاں، ان دی بھی پوجا کر دیاں، انہیں سجدہ ریز ہون دیاں، انہوں اپنا خالبت مالک سمجھ دیاں. ہائے میرے پیارے بھائیو، بودھ پرستی دا دورہ ہو گیا. عرب دے اندر پہلے بودھ پرستی عام نہیں آئی. عمر بن لوحی عرب دا جناب کا بڑا نیک بندہ
بندہ سی اس وقت او کعبے دا متولیہ حرم پاک دا متولیہ یعنی کعبے دی ذمہ داریوں دے کھڑائی کعبے دی صفائیوں کردہ گا انہاں لوگاں دی نظریں چو بندہ بڑھانے گا ان دے بندے دا جڑا او بندہ کام کردہ سی لوگ انہوں اپنے واسطے نمونہ بنا دیان او جناب ایک کام واسطے شام دے ملک دے اندر گئے او تے پاجنو علیہ السلام دے دور دے جڑے بوتان لوگ انہاں دی پوجا کر دے ہوں دیان انہاں دے بوت بڑھا کے انہاں دی پوجا کر دے ہوں دیان جدو ان دی نظر پہیے کہ عرب دے اندر دا انہاں دی پوجا ہوں دی نہیں ہے عرب دے اندر تے بوت پرستی نہیں ہے چلو کوئی گل نہیں ہے اے ایک بوت میں لے کے جانا انہوں کعبے چرک دینا لوگ ان دی عبادت کیتے کرنگے لوگ انہوں سجدہ کیتا کرنگے لوگ انہوں مخلوق دے جناب لوگ انہوں خالق سمجھا کرنگے ہائے میرے پیارے بھائیو عمر بن لوہائی لے کے آگیا ہے وہ تو بوت لے کے آگیا ہے بیت اللہ دے اندر انہیں آکے بوت نو سجا دیتا ہے ہون لوگ آ رہے نے ان دی پوجا کر دیں پہنے ان دی پوجا پاٹ کر دیں پہنے ان دی عبادت کر دیں پہنے ہوڑی کھوڑی ایویں بوت پرستی دا آغاز شروع ہو گیا اللہ دے نال بوتا نو شریک ٹھراوے نہ پائے حالانکہ نہ بوت سن سکتے نے نہ بول سکتے نے بلکہ او تا اپنی جان دی آپ بھی حفاظت نہیں کر سکتے نے لیکن اللہ دے نال بوتا نو انہاں نے شریک بنا لیا ہے ایویں پہلے کعبے دے اندر ایک بت آیا اس تو بعد ہر جناب قبیلے دے اندر بت آیا ہر قبیلے نے اپنا رب بنا لیا ہے ہر قبیلے نے اپنا خدا بنا لیا ہے ہر قبیلے نے اپنا جناب الہ بنا لیا ہے ان دی پوجا کر دینے جڑا بھی قبیلہ ہے وہ اپنے قبیلے دا بت لے جاندہ ہے سارے قبیلے آڑے ان دی جناب پوجا کر دینے اس تو بعد سلسلہ ہو رکھیں چلیا جناب ہر گھر دا الگ بت ہو گیا ہے ہر گھر آنے نے اپنا بت الگ رکھ لیا ہے اوہ جدو اس تو وڈا گناہ بڑھیا اس تو زیادہ بت پرستی عام ہوئی ہے جدو مزید بت پرستی دا دورہ ہویا تے ایویں آیا ہر بندے نے اپنا خدای الگ بنا لیا ہے انہوں اپنے کوڑ رکھ دائے جدو چاویوں دی پوجا کر دائے جدو چاویوں دی پرستش کر دائے جدو چاویوں دی عبادت کر دائے جدو چاویوں نو معبود بنا دائے اپنے کوڑا بہت لکھ رہے آئے ہاں کعبے دے اندر 360 بتاں نو سجا دیتا گیا ہے سال دے دن کنے ہوں دینے سال دے دن بھی 360 ہوں دینے اے 360 دن دے حساب نال انہاں بتاں دی الگ الگ جناب انہاں نو دے دیتے ہوئے آن کہ آئے بہت رزق دیندہ ہے آئے بہت اولاد دیندہ ہے آئے بہت بیٹیاں دیندہ ہے آئے بہت بیٹھے دیندہ ہے آئے بہت آئے کھردہ ہے آئے بہت رزق دیندہ ہے آئے بہت شفا دیندہ ہے آئے بہت مشکل حل کھردہ ہے آئے بہت حاجت روائی کھردہ ہے ایویں الگ الگ انہاں نے بتاں نو عہدے دیتے ہوئے آن لیکن جدو میرے سونے نبی محمد آگئے میرے نبی نے فرمایا او لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اللہ فرما رہے او لوگوں اینا 360 متانوں پونج دیو او تو انو اپنے آپ عقل نہیں ہوندی تو انو اپنے آپ دنائی نہیں ہوندی تو انو اپنے آپ سمجھ نہیں ہوندی او جڑے نہ سن سکتے نے جڑے نہ بول سکتے نے جڑے نہ کھا سکتے نے جڑے نہ پی سکتے نے او جڑے خود نہیں کھا سکتے اونا لوگاں نو کیڑا کھلانا ہے جڑے خود اپنی مشکلانو دور نہیں کر سکتے اپنے آپ دی بھی حفاظت نہیں کر سکتے اونا لوگاں دے کی فائدے کرنے نے یا لوگاں دے کی نقصان کرنے نے او مکہ دے لوگو سن لو اللہ نو حاجت روا بنا لو جیس اللہ نے پوری کائنات بڑھائی ہے جیس اللہ نے پوری زمینہ بڑھائی نے جیس اللہ نے تمام دنیا دا نظام چلایا ہے 360 بتاں دی پوجا چھوڑ کے اللہ نو معبود بنا لو میرے نبی دے آمن تو پہلے
میرے اللہ دے شرک کردے آن اللہ دے نال شریک ٹھراندے آن لوگاں نو تے میرے نبی محمد نے آ کے رہنمائی کی تھی ہے۔ آج میرے نبی چلے گئے نے، سانو پیغام دے گئے نے، سانو صرف اللہ معبود بنا گئے نے، آج نے صرف حاجت نوات مشکل کشائے، لیکن آج دا مسلمان وہ جناب جڑی فطرتی گل قبران دی پوجا کردہ پہ ہے، حجران دی پوجا کردہ پہ ہے، مزاران دی پوجا کردہ پہ ہے، اینا درختہ دران جا کے ٹاکیاں بندہ پہ ہے کہ میری حاجت روائیاں تے مشکل کشائیاں ہو جان گیا۔ نانا او میرے نبی نے آگے جنہ گلہ دے رہنمائی کی تھی آئی، میرے نبی نے آگے جنہ گلہ تو منع کی تا سی، میرے نبی نے آگے جنہ گلہ تو آگے ٹوکیا سی۔ آج دا مسلمان نبی دا امتی ہے محب رسول ہے عشق رسول ہے، آدھا میں تو بعد گئے نبی رڑ کوئی پیار کردہ نہیں ہے، باہمیں سنی ہوئے، باہمیں وحابی ہوئے، باہمیں دو بندی ہوئے، باہمیں گورا ہوئے، باہمیں کھاڑا ہوئے، باہمیں پڑھیا لکھیا ہوئے، باہمیں نہ پڑھو ہوئے۔ اور میرے نبی نے آگے جدو شرک تو بچایا تے ہون شریک کیتی جان دے ہو، اللہ دے نان شریک کیتی جان دے ہو۔ ہاں میں روک دا نہیں ہاں، اولیاء اللہ دی عبادت کر لے، انہاں دی عزت کر لے، انہاں دا احترام کر لے، انہاں دا ادب کر لے، بلکہ اہل حدیث دا آدھے جڑے اللہ دے حقیقی ولی نے، جڑے اللہ دے حقیقی بندے نے، جڑے اللہ دے نیک انسان نے، انہاں دے پیران دے تھلے جڑی راکھ تے مٹی لگی ہوئی ہے، اہل حدیث دی اکھاں دا سرمائے، انہاں دی جتی ساڑے سر دا تاج، لیکن مشکل کشا نہیں نے۔ میرے نبی نے انہاں گلاں تو آ کے سانو بچایا تے اسی مڑ وہ کام کر دے۔ اے جنگا کیوں ہوئی ہیں؟ اے لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں؟ میرے نبی دے داند کیوں ٹوٹ گئے؟ میرے نبی دے سیر تے رخسارہ چ خول کیوں لاگ گئے؟ کڑیاں تے زنجیرہ کیوں لاگ گئیاں؟ نبی نے پتھر کیوں جھلے؟ نبی دے راج کنڈے وشارے گئے، نبی نے برداشت کیوں کیتا؟ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک نبی نے راج کے کھانا نہیں کھادا، پتے تے چمڑا کھا کے گزارا کر دے رہے نے۔ ہاں اتنی اوکھی زندگی گزاری ہے کیس واسطے کہ میری امت شرک نہ کرے۔ اوہ نبی دیاں قربانیاں نو بھول گئے، آج قبران تے جا کے سجدہ کر دیو، حجرانو جا کے سجدہ کر دیو، انہاں معبود بنا دیو۔ نا میرے نبی نے فرمایا ہے اگر معبود ہے الرحمن علی العرش استوا او عرش تے مستوی ہے، ان دا کوئی بھی شریک نہیں ہے تے میرے رب دا کوئی بھی ثانی نہیں۔ ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں، میرے سونے نبی محمد نے آکے سانو جناب شرک تو منع کیتا، لیکن آج تے شرک عام ہو گیا ہے۔ موڑ جناب زیادہ دربار تے مزار بڑھتے پہنے، انہا چیزہ تو میرے سونے نبی محمد نے روکیا۔ آج درباران تے جا کے اسی نظر و نیاز مننے آئے، اوتے منتا مننے آئے، جناب میری اگر اے حاجت پوری ہو جائے گی میں فلاں دربار تے اینے جناب دے مانگا۔ نا یارو میں تو اڈا دشمن نہیں آ، میں اوہ گلہ کردہ پیا جڑیاں گلہ قرآن چاہیاں، میں اوہ گلہ کردہ پیا جڑیاں گلہ تو میرے نبی نے آکے بچایا۔ آج اوہ گلہ کرنیاں نے تے میرے نبی دیاں قربانیاں رہگا گئیاں نے، میرے صحابہ دی قربانیاں رہگا گئیاں نے۔ نا باہمیں کٹ دیتے جاؤ، باہمیں وڑ دیتے جاؤ، جو مرضی ہو جاوے، جڑی بیماری آ جاوے اللہ کو شفا مگنی ہے، اگر رزق دی کمی آ جاوے اللہ کو رزق منگنا ہے، اگر کوئی بھی گن کرنی ہے اللہ دے نال گن کرنی ہے۔ نا کسے اور کھڑو منگنا نہیں ہے، صرف اللہ کھڑو منگنا ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، جدو اللہ کھڑو منگے گا اللہ تیریاں حاجت رمیاں کر دے گا۔ آج جناب اللہ نے بیٹا سانو دے دیتا ہے، بیٹا بیمار ہو گیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہاں سالہ تو بعد بیٹا ہویا لیکن بیمار ہو گیا ہے، ایک عورت نال عورت مشہور
مشورہ کر دیئے آدیئے او فلا تھا تے ایک دربار ہے فلا تھا تے ایک بندہ باندھ ہے فلا تھا تے ایک پیر باندھ ہے ان دے کھن جا کے دھاگا لے لیا ان دے کھن جا کے تمید لے لا ان دے کھن جا کے منتا مانگ لا ان دو جیویں آتے ہمیں کر لے او میری ماں بیڑ اولاد مر جاوے قبول لیکن شرک نہیں کرنا اولاداں لب جاندیاں نے لیکن اللہ دی ذات نال شرک ہو گیا اللہ دے نال بے وفائی ہو گئی تینوں جنت نہیں ملے گی اولاد مگر لگ گئے بیٹے مگر لگ گئے بیٹیاں مگر لگ گئے لوگاں دی گلاں پیچھے لگ گئے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا او بھوکے مردے مر جاؤ کھانا نہ لبے روٹی نہ لبے چنگیا غذاواں نہ لبن بھوکے مر جاؤ لیکن اللہ تو علاوہ کسے دے نال شرک کرنا نہیں ہے جدو ڈورا اللہ دے سٹ دے ہوگے جدو حاجت روایا اللہ نو بنا لوگے جدو مشکل کشا اللہ نو بنا لوگے مڑ اللہ مینو دے تینو تنہا نہیں چھڑے گا ایمان دے نال دسو او جڑے لوگ نے جڑے اللہ نو من دے بھی نہیں نے اللہ اونا نو میں رزق دے رہا ہے بے نمازیاں نو رزق دے رہا ہے اپنے نافرمانہ نو رزق دے رہا ہے او جڑا نافرمانہ نو رزق دے رہا ہے او فرما بردارہ نو نہیں دے گا اچھا ایک اور گال بڑی سمجھا ناڑی بندہ آندہ یار میں نمازہ بھی پڑھنا میں نیکیاں بھی کرنا میں اللہ دے نال شرک بھی نہیں کردا اللہ دے نال شریک بھی نہیں ٹھراندا تے ازمیشہ مینوں ہی آ رہی میں تہجد بھی پڑھنا یارو پریشان نہیں ہونا ازمیشہ بھی اللہ اپنے بندیانو دیندہ ہے مومن بندے نو ازمیش ہم دیا جڑی ازمیش مومن نو اگر کنڈا بھی لگ دے اس کنڈے دی تکلیف دے بدلے اللہ ان دے زندگی دے گناہ نو معاف فرما چھڑا مومن نو اگر بخار بھی ہوں دے پریشان نہ ہوئے او بخار ہوندہ ہے اللہ مومن بندے دے زندگی دے گناہ معاف کردہ ہے اللہ آندہ ہے انہوں دنیا تے بیمار شمار کر کے دنیا تے انہوں بخار شکار چڑھوا کے انہوں بیماریاں دے کے دنیا تے تھوڑی موٹی پریشانی بیماری دے کے کل قیامت اڑے دن انہوں میں جنت داخل کر دے ایک آیا سی نا بندہ میرے نبی دے کوڑ آندہ سونے ہو میرے تک کدی سرنو بھی پیڑ نہیں چڑھی میرے نبی نے فرمایا اٹھ جا میری مجلسی چوں اگر تو کدی بیمار نہیں ہویا تو تیرے تے رب بھی نراض ہے اللہ تینو دنیا تے پریشان نہیں کرنا چاہتا کل قیامت والے دن پریشان کر او یارو بیمار ہو جاندے ہو پریشانی آ جاندی ہے مشکل آ جاندی ہے کوئی کھیائی آ جاندی ہے اللہ دینا شکری نہ کیتی کرو اللہ دینار شرک نہ کیتا کرو شریک نہ ڈرایا کرو ایوب علیہ السلام اللہ دے برکتیدہ پیغمبر نے لیکن میرے پیارے بھائیوں جدو بیماری آئی ہے 18 سال بیماری رہی ہے تے اللہ تلاوہ کس کڑو مگیا نہیں ہے جدو اللہ نے ازما لیا جدو اللہ نے مکمل ازمیشہ دے وچ پیس لیا جدو ازمالے ہون اللہ دیو ایوب تیریاں مشکل کشائیاں میں کرانگا تیرے اومیں امیر بنا دیاں گا تینو اومیں صحت مند بنا دیاں گا اور تیری بیماری نو میں رب تا اومیں دور کر دے ماں کہ تیری بیوی بھی تینو نہیں سیانے گی وہ جدو اللہ شفاوہ دین دے بیوی آندھی کون ہے جوانہ کون ہے جوانہ دے میں ایوبہ ہے جوانہ دے او رحمت میں ایوبہ ہاں ہاں امارا مدہ دیئے او جوانہ دکھیانوں مزاق نہیں کرے دے ایوب تا بڑے سالہ تو بیمار ہے ہونتا امیدیں ختم ہو گیا ہونتا جناب باتیں ختم ہو گیا ایوب علیہ السلام آدھنے او رحمت او میری نیک بیوی او میری فرما بردار بیوی ہاں اللہ نے ساڑھا تے ازمیش لے آندی آئی صبر کر لیا اللہ دنالا شرک نہیں کیتا اللہ نے شفا عطا فرما دیتیاں نے اور بیماری بھی ایمیں دی لگی ہے کہ کھڑیاں کمزور ہو رہی ہیں ہائے پتہ چلے جنی مرضی بیماریاں آ جاؤں اللہ دنال شرک ایک بیٹا پیدا ہویا فوت ہو گیا دعا بیٹا پیدا ہویا فوت ہو گیا تریہ بیٹا پیدا ہویا فوت ہو گیا تو نال دی سیلی آن دی ہو
یہ تیرے بیٹے نے نا زندہ ران دے پے فلاں بابے کوڑ وگ جا او میرے نبی دے تا تینے بیٹے وفات پا گئے میرے نبی دی زندگی برگزیدہ نبی ہے میرا نبی 14 طبقہ دا سردار ہے لیکن اللہ دے نال شریک ٹھہرایا او یارو اگر تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اندہ حقیقہ کیتا ہوئے ہو جڑا 7 دن اگر لڑکا پیدا ہوئے تو 2 بکرے دینے اندے کوئی نشانی نہیں موٹا دیو تازہ دیو دندہ دیو کوئی نہیں چھوٹے موٹے پتلے بکرے دے دیو دبلے پتلے دے دیو 2 بکرے اندے حقیقہ کر دیو اگر بچہ بالغ ہومن تو پہلے فوت ہو جائے گا کل قیامت والے دن بچہ سفارش کر کے تینوں جنت وچ لے کے جائے گا مومن نو کدوں میں نقصان نہیں ہے اگر بیٹا زندہ ہوندہ شاید وہ نیکیاں نہ کر سکدا شاید ان دی زندگی سونی نہ ہوندی ان دی تربیت سونی نہ کر سکدے وہ بھیڑا ہو جاندہ آج اللہ نے تیرے کڑو زمان لے آئے کل قیامت والے دن تینوں وڈیاں عذاباں تو بچا کے جنت وچ داخل کر دے آج تو بعد شرک کرنا او شرک کرنا شیب ابھی نبی دے ایک مہینہ نبی دے گھر کھانا نہیں پکدا سی کسے دربار تے گئے ہیں اور کسے آستانے تے گئے ہیں نہیں گئے اللہ جڑے حال چ رکھے میں محمد تیرے تے راضی ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں ایک تا گناہ اے آگے شرک بہت زیادہ عامہ دعا گناہ اے آکے زناکاری بے حیائی بدکاری دا بازار گرما بے حیائی انیام ہو گئی کہ نیکی دا کام کر دیان بیت اللہ دا طواف کر دیان بیت اللہ دا طواف کر دیان تے ننگے ہو کے طواف کر دیان ایڈی بے حیائی عام ہو گئی اے میں ہی پتہ چلیا انہا بے حیاء جناب لوگ ہو گیان کہ ننگے جناب بیت اللہ دے وچ مرد بھی ننگے ہو دیان عورتہ بھی ننگیاں طواف کر دیان انہا بے حیائی عام ہو گئی سی او یارو بے حیائی انی عام ہو گئی سی اس وقت جڑے شاعران جڑے شعراء جڑے غزلہ لکھ دیان شعر لکھ دیان جس عورت نال محبت کر دیان جس عورت نال دل لگی کر دیان جس عورت نال پیار کر دیان ان دے ستارانی چیدہ یعنی جڑیاں پردیانیاں چیدہ انہاں دا ذکر اپنے شعران دن کر دیان انی بے حیائی عام ہو گئی تے انہاں لڑکیاں دا نام لے لے کے انہاں نو اپنے شیران دے اندر زلین تیری سوا کر دیان انہاں دور خراب سی آج دا نوجوان ہے اگر اے گناہ کر دائے لیکن نہیں دس دا کہ میں فلاں لڑکی دیناڑے نہیں کرنا کچھ مخصوص بیلیاں نو دس دائے لیکن جناب انی بے حیائی آمائی کہ او جڑے شاعران اپنے محبوبہ دا ذکر اپنے شیران دے کر دیان انہاں دا نام لے لے کے انہاں نو بدنام کر دیان بلا کیوں بدنام کر دیان تاکہ انہاں دے والدین دا سر ساڑے سامنے جھک جاوے اسی انہاں نو کانیاں بڑھا لویے انہاں دا سر ساڑے سامنے جھک جاوے اگر کوئی سانو گل بات کرن اسی آکھیے تسی کڑے بندے نے اسی تا توڑی بیٹی ناڑ محبت کرنے آئے انہا تکبر تے غرور تے غمانڈ سیر تے سوارا کہ اس واسطے کہ لوگاں نو نیچا بھی کھمن واسطے انہا دی دھیاں بیٹیاں نو بدنام کر دے زناکاری عام ہو گئی بدکاری عام ہو گئی کوئی جناب تقسیم نہیں ہے کہ آئے فلاں رشتہ ہے انہوں آئے عزت دینی ہے انہوں آئے تکریم دینی ہے انہوں اینا پیار دینا ہے ہائے میرے پیارے بھائیوں اگر باپ دے اندھی اولاد ہے باپ فوت ہو گیا ہے باپ فوت ہو گیا ہے تے جڑی اولاد ہے ماں زندہ رہ گئی ہے اولاد نے ماں دے نال شادی کر لینی ہے ماں دے نال شادی کر لینی ہے بلکہ ماں نو بھراواں نے اپنے اندر تقسیم کر لینا ہے او جی میں زمینہ تقسیم ہو دیا نے جی میں ورثہ تقسیم ہو دیا نے جی میں دولتہ تقسیم ہو دیا نے اوے جناب ماں نو تقسیم کیتا جاندہ سی اولاد دے نال تے او سکی اولاد ماں دے نال ہاں ازدواجی تعلقات خیم کر لیں دیان انہا دورہ جناب ایویں دے لوگان ہائے میرے پیارے بھائیو ہاں اگلی تینو ایک
گل کرنا چاہنا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سونی گل بڑی عجیب ہے اگر خامد فوت ہو گیا ہے بیوی فوت نہیں ہوئی ہے یا تا این کرنا ہے کہ خامد فوت ہویا ہے بیوی نو زندہ خامد نالی دفن کر دینا ہے کہ تو بڑی منوس ہے تیری زندگی جترا خامد فوت ہو گیا ہے ہائے میرے پیارے بھائیو انہوں زندہ ہی نال دفن کر دینا ہے انہوں زندہ ہی نال گڑ دینا ہے انہوں زندہ ہی نال جلا کے دفن کر دینا ہے یا ہی جنی کر دیان تو ہی روایتیں مل دیئے کہ خامد فوت ہوندہ سی عورت انہوں قتل کر کے خامد نالی دفنا دین دیان موڑے کا زمانہ ہے آیا انہاں کیا ماریا نہ کرو موڑے کا جناب ایسے لوگ ہیں انہاں کیا سمجھ آیا کہ ایمیں کرو اگر عورت خامد فوت ہو گیا ہے 1 سال تک عورت نہ نہائے گی عورت نہ کپڑے پہنے گی عورت نہ خشمو لگاوے گی ایک کمرے دی اندر عورت نو بند کر دیں دیان اسے کمرے دی اندر ہی عورت رہن دی آئی سال پورا نہ نہان دی آئی اگر کوئی چیز کھامنو دے دینی تے ٹھیک ہے اگر نہیں دینی تے کوئی گل نہیں ہے ان دی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نہ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے 1 سال اسے کمرے جو بند رہے گی نہ کپڑے چینج کرے گی نہ وہ نہائے گی نہ خشموں لگائے گی نہ سونا کھانا کھا سکے گی 1 سال تو بعد جب عورت نو باہر کھڑنا ہے پھر کوئی مرد بھی ان دے نال شادی نہیں کرے گا او میں ذلیل تیری سوا ہوندی رہے گی تے ایو عورت آ جاندی ہے میرا جسم میری مرضی ایو عورت آندی ہے میں نو آزادی چاہی دی ہے او عورتو کیمسٹری فزکس بایو یورپ دے حالات نو موڑ کے اپنی پرانی زندگی ویخ کے لوگ تیرے حالتاں کی کر دیا ارسطو ایک بڑا بڑا فلاسفر ہے ان دیاں لوگ بڑی شوق دے نال کتاباں پڑھ دین ارسطو دیاں عورتاں نو جانوراں طرح حسیت دیندہ سی جی میں نعوذ باللہ پا کتے تے بلی نو حسیت دیندہ اگر کوئی بندہ حقوق دیندہ نا عورتاں نو اپنی وراثت جو حق دیندہ انہیں عزت دیندہ اس بندے نو قتل کر دیتا آج یہ عورتاں دیا میرا جسم میری مرضی او اسلام نے تینو ٹور دیتا اسلام نے تینو عزت دیتی اسلام نے شان دیتی اور اس سے اسلام تے بکواس کرنی ہائے 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 جناب پھر ایمیں آیا اور نہ کیا ایمیں کرنے آئے کہ دین و جوانی نہیں ہومڑ دینے آئے یا دی پیدا ہوئے گی یا دی پیدائش ہوئے گی وڈی نہیں ہومڑ دینی او میں زندہ درگور کر دینا ہے نہ بڑی ہوئے گی تے نہ لوگاں دے اندے نال محبت کرنگے نہ شیرہ جنر ساڑی تزلیل ہوئے وڈی ہوئے گی یا بیٹی پیدا ہوندی ہے پورا مسوم کلینو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی یارو اے بھی تک عورت زمانہ رہے ہیں اے میں دے لوگاں دے نال بھی پیش رہے ہیں لیکن جدو اسلام آیا جدو میرے سونے نبی محمد آئے جدو میرے شان والے نبی آئے عزتہ بچاوہ نالے تے عزت دار نبی آئے غیرت مند تے غیرتہ بچاوہ نالے نبی آئے آدھے نے اگر تیری ماں آئے ماں دی خدمت کرلا ماں دے قدمات لے جنت ہے اگر بیوی دے حق پورے نہیں کریں گا قیامت والے دن تیرا پاسا ماریا جائے گا اور اگر اللہ نے تینو 2 بیٹیاں دے جتیاں نے انہاں نو زندہ درگور کرنا نہیں ہے انہاں نو زندہ دفن کرنا نہیں ہے بلکہ 2 بیٹیاں دی پرورش کرلا انہاں دی خدمت کرلا انہاں دی پرورش کرلا کل قیامت والے دن نبی نانے میں جنت جائے گا جی میں 2 انگلیاں برابر نے ماں نو الگ رتبہ دیتا ماں نو الگ حق دیتے دینو الگ حق دیتے ہائے ہائے میں کر روایت اگلے دے پڑھی تو میں حیران ہو گیا ہے کہ بندہ بازار جاوے اپنی اولاد واسطے ہدیہ یعنی جناب جی میں آپ عید تے جانے ہیں کوئی کپڑے سوٹ جوتیاں لے کے ہمنے آئے تے گھر چاوے سب تو پاڑے بیٹی نو دے دے وے بیٹی نو
بیٹی نو دے دے وے اللہ بیٹے نو دیمن دا بھی ثواب دے گا تے ثواب انہا دے گا جی میں اس بندے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو ایک غلام نو آزاد کر چھڑے جڑا ایک غلام نو آزاد کرے گا اللہ انہوں کل قیامت آڑے دن جہنم تو آزاد کرے گا آج ای عورت آن دیا میں نو دیتا کیا اسلام نے پاڑا پدی پچھلی زندگی ماضی پڑھتے ہیں لوگ قدر کی میں کر دیں آن تو بے وقار آئی اسلام نے تینو وقار بخشیا اسلام نے تینو حق دیتے نبی نے تھا آخری خطبہ حجت الوداع جا کہ او لوگو اپنی بیویاں دے بارے اللہ کھڑو ڈر جاؤ جو خود کھاؤ انہاں نو کھلاؤ جو خود پہنو انہاں نو پہناؤ ہائے ہائے بڑے آنکھ دن گزارے تیرے آن کو نو پہلے بڑے آنکھ دن گزارے تیرے آن کو نو پہلے بڑے آنکھ دن گزارے تیرے آن کو نو پہلے ہر سو وسیع عریضہ شرکو کفر جنگل حق نو نگل چکی سی ظلم و ستم دی دل دل اس دے نہن کنارے اس دے نہن کنارے تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے 360 بتا تو آقا تسی چھڑایا 360 بتا تو آقا تسی چھڑایا وسدا رہے مدینہ ایک داسنو بڑھایا وسدا رہے مدینہ ایک داسنو بڑھایا پھر داس مارے مارے پھر دیس مارے مارے تیرے آن کول پہلے بڑے آنکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے دکھتر کشی دیا دی آمد تیری تے تھم گئی دکھتر کشی دیا دی آمد تیرے تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی کو محترم گئی دکھتر کشی دی آمد دکھتر کشی دیا دی آمد تیرے تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی محترم گئی عورت ہے بے وقارے عورت ہے بے وقارے تیرے آن کول پہلے بڑے اوکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے انسان سی نہ انسان سی درندے آکے تسی بڑھایا سانو خدا دے بندے انسان سی نہ انسان سی درندے آکے تسی بڑھایا سانو خدا دے بندے مخلوق ہائی خوارے مخلوق ہائی خوارے تیرے آن کول پہلے بڑے آنکھ دے گزارے تیرے آن کول پہلے سارے رسول پھول ہے لیکن تو پھول گلاب ہے سارے رسول پھول ہے لیکن تو پھول گلاب ہے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتاب ہے سارے نبی پھول نے لیکن
تو پھل گلابے سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے چھپ گئے سبھی ستارے چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آن کون پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کون پہلے یہ اجے دو برائیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے نبی دے آمن تو پہلے عرب دے حالات آن ایویں دیاں کئی برائیاں کدی رب نے پھر موقع دیتا ہے انشاءاللہ بیان ہوئے گی میں تات کوشش کرنا کہ اگلے جمعے دے اندر بھی اتھوئی بات نو اگے رہ کے چلنا اتھوئی بات نو اگے ٹورا کہ مزید برائیاں کیاں اللہ کو دعا کرو وہ برائیاں اپنے چو ختم کرنے دی کوشش کرو او دو دھیاں نو زندہ درگور کر دیاں تے آج دھیاں نو فیر مار کے ماریا جاندہ ہے او دو بھی دھیاں نو وراثت وچو حق نہیں دن دیاں تے آج بھی وراثت وچو حق نہیں دن دے او تینو داج دو دے چھڑے ہے او تینو جہیز دے چھڑے ہے تو جہیز نہ دے شریعت نے تینو پابند نہیں کیتا جہیز تا اپنے ناک نو بچامن واسطے دے رہے نے اپنی عزت واسطے جہیز دے رہے ہو لیکن اسلام نے جو حق دیتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے جے وراثت جو حق دیو بیٹیاں نہ پیار کرو محبت کرو اللہ دے نال کس نے بھی شریک نہ ٹھہراؤ کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ تو جدو تیرے زندگی چو شرک مک جائے گا نا جدو شرک نہیں نہ آئے گا اللہ تیرے زندگی انی خوشحال کرے گا کہ تیرے تے کدی پریشانیاں ہی نہیں آن گیا اگر پریشانی آئے گی وہ پریشانی دی بھی جزا اللہ تینو اندہ اجر و ثواب دے گا اللہ انہا تمام برائیاں تو سانو منہ پھیرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین